السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت و عنایات اور کرم نوازیوں کی عجیب شان ہوتی ہے۔ انہی برکات کا یہ ثمرہ ہے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں چونکہ اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے جتنی بھی عبادات انسان کر سکتا ہو ضرور کرے۔ روزانہ کی چند عبادات کو مستقل مزاجی اعتدال اور اطمینان سے کیا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آگے کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم وہ عبادتیں بھی بتلائیں گے۔ نیا چاند دیکھ کر یہ دعائیں پڑھیں۔ جب رمضان کا چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو ہمارے لیے نمودار فرما، خیر و برکت، ایمان و سلامتی اور اسلام کے ساتھ۔ اے چاند، میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔ اور 3 مرتبہ یہ کہے: ہلال خیر و رشد، اللہم انی اسألک من خیر ھذا الشہر و خیر القدر و اعوذ بک من شرہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی 20 رکعات 10 سلاموں سے پڑھنا مرد و عورت سب کے لیے سنت موقدہ ہے۔ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان مرد و عورت پر جو مجنون نابالغ نہ ہو فرض ہے۔ جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ روزے کی نیت زبان سے کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے۔ حتیٰ کہ روزے کے لیے سحری کھانا بھی نیت کے برابر ہے۔ افطار کی دعا: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا اور آپ کے دیے ہوئے رزق سے افطار کر رہا ہوں۔ افطار کے بعد یہ دعا پڑھے: ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اجر و ثواب ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ جب کسی کے یہاں افطار کرے تو یہ دعا پڑھے: افطر عندکم الصائمون وأکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ تمہارے پاس روزے دار افطار کریں، نیک لوگ کھانا کھائیں اور فرشتے رحمت کی دعا کریں۔ روزے کی حالت میں سر یا بدن پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگانے یا دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے ان کا اثر حلق میں محسوس ہو۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے یا گلوکوز چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بلا عذر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں کان اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں قے یعنی الٹی اگر خود بخود ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو۔
روزے کی حالت میں اگر جان بوجھ کر کی اور منہ بھر کر ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رمضان میں یہ دعا پڑھا کرے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو یہ دعا سکھاتے کہ ہم رمضان میں اسے پڑھیں۔ اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی متقبلا۔ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس مہینے کو میرے لیے قبولیت والا بنا۔ روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا سنت ہے، چاہے مسواک تازی ہو یا سوکھی، میٹھی ہو یا کڑوی، جس وقت بھی کرے جائز ہے۔ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروانے یعنی خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اتنا خون نکالنا کہ بدن میں کمزوری آ جائے مکروہ ہے۔ روزہ یاد ہو مگر وضو میں کلی کرتے وقت یا نہاتے ہوئے غلطی سے حلق میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا لازم ہوگی۔ روزے کی حالت میں احتلام یعنی نیند میں ایسا خواب دیکھے جس سے نہانے کی ضرورت ہو گئی ہو تو اس سے بھی روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، البتہ جلدی غسل کر لینا چاہیے۔ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت رکھیں۔ کلمہ طیبہ کی کثرت رکھیں، استغفار کی کثرت رکھیں، جنت کی طلب کرے اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، استغفار استغفر اللہ۔ جنت کی طلب عربی میں اس طرح دعا مانگ سکتے ہیں وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ، اور جہنم سے پناہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے، یعنی بدن میں چستی اور قوت قائم رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہود و نصارہ کے روزوں میں صرف سحری کا فرق ہے، یعنی وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل کر فرماتے ہیں۔ اگر بھوک نہ ہو اور کھانے کی خواہش نہ ہو تو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے 1-2 چھوارے کھا لے یا صرف پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں لغو و باطل کلام اور ناجائز کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص روزے رکھے اور گناہ والے کام بھی کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہر روزے دار روزہ رکھ کر گناہ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے کہ اے بھلائی کے طلب کرنے والے آگے بڑھ اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اور اللہ کی طرف سے رمضان میں بہت سے لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے،
اور جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے شب قدر میں عبادت میں مشغول رہے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ تراویح کی نماز ہو رہی تھی، تو اب یہ شخص پہلے عشاء کی نماز ادا کرے، پھر تراویح کی جماعت میں شریک ہو جائے اور آخر میں جماعت کے ساتھ وتر پڑھنے کے بعد اپنی چھٹی ہوئی تراویح ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کرے، اس لیے کہ پانی ظاہر و باطن کو پاک کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اسے جہنم کی آگ سے نجات ملتی ہے، اور اتنا ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو روزہ رکھ کر ملتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سب تو ایسے نہیں ہیں جو روزے دار کی افطاری کے بقدر انتظام کرنے کی قدرت رکھتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عطا فرماتا ہے جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ لسی یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی کے ذریعے افطار کرا دے، اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں اعتکاف فرماتی رہی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف شہر کے ہر محلے کے حق میں سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ہر محلے کی مسجد میں کم سے کم ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھے، ورنہ پورا محلہ سنت کے چھوڑنے والوں میں شمار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اس کو 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑے خندقیں حائل یعنی آڑ کر دیتے ہیں جو دنیا جہان سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہوئے۔ مرد مسجد میں اعتکاف کرے اور عورت اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ اعتکاف کرے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ نماز پڑھنے کے لیے متعین نہ ہو تو کسی کونے کو اعتکاف کے لیے مخصوص کر لیں، اس جگہ سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ سونا کھانا وغیرہ اسی جگہ میں ہو، پیشاب پخانہ وغیرہ کے لیے اس جگہ سے باہر جا سکتی ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں کے مسنون اعتکاف میں بیٹھنے کی ضروری ہے کہ 20 رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں گھر میں اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائیں، اور اعتکاف کی نیت بھی سورج ڈوبنے سے پہلے ہی کر لیں، ورنہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور اس کو ان تمام اچھے کاموں کا جو وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا
اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا نیکی کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہے، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت میں مشغول رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور خوب محنت فرماتے اور کمر کس لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں جس قدر محنت فرماتے تھے اتنا دوسرے دنوں میں نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر کو پالوں تو اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب یعنی جس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا جس کا وزن آج کے گرام کے حساب سے 87 گرام 479 ملی گرام ہوتا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی جس کا وزن آج کے گرام کے حساب سے 612 گرام 35 ملی گرام ہوتا ہے، یا اس کے برابر روپیہ پیسہ یا تجارت کا سامان ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار: کشمش 3.5 کلو، کھجور 3.5 کلو، جو 3.5 کلو اور گیہوں 1.25 کلو۔ ہر صاحب نصاب شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق اوپر دیے گئے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ اوپر بتائے گئے صدقہ فطر کی چیزوں کی قیمت ممبئی شہر کے حساب سے لکھی گئی ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا، چاندی، نقد رقم اور تجارت کا سامان یا یہ چاروں چیزیں مل کر یا ان میں سے چند چیزیں مل کر 612 گرام 35 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا چاندی چاہے سکے کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں ہو، اور زیور استعمال ہو رہا ہو یا یوں ہی رکھا ہوا ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ دکان میں فروخت ہونے والا مال مثلاً کپڑے، جوتے، موبائل وغیرہ، اس پورے اسٹاک پر زکوٰۃ فرض ہے، اور ان کی زکوٰۃ جس قیمت پر یہ مال خریدا گیا اس قیمت کے حساب سے نہیں بلکہ بیچنے کی قیمت کے حساب سے نکالنا ضروری ہے، یعنی جس قیمت پر یہ سامان بیچا جائے گا اس قیمت کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہر وہ مال اور سامان جو تجارت اور بیچنے کی نیت سے نہ خریدا گیا ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، مثلاً رہنے کا گھر، استعمال کے کپڑے، چادریں، فرش اور گھر کا ساز و سامان، فریج، کولر، واشنگ مشین، سجاوٹ کے برتن اور موبائل، موٹر سائیکل، گاڑیاں وغیرہ۔ اسی طرح کارخانہ والوں کے اوزار، مشینیں، فیکٹریاں اور کھیتی کرنے والوں کے اوزار وغیرہ۔ اسی طرح ہیرے جواہرات جسے بیچنے کی نیت سے نہ خریدا گیا ہو، ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو ایک بڑے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی،
اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازے پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ مال اس کے سامنے قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا، جس کی آنکھ کے اوپر 2 کالے نقطے ہوں گے، جو اس سانپ کے شدید زہریلے ہونے کی نشانی ہے۔ یہ سانپ اس مالدار کے گلے میں قیامت کے روز توق یعنی زنجیر بنا کر ڈالا جائے گا، پھر وہ سانپ اس کے جبڑے پکڑ کر کہے گا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ زکوٰۃ کے مستحق رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب بھی ہے اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ثواب بھی ہے۔ تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صرف 3 رشتہ دار ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ پہلا، اصول یعنی جن سے پیدا ہوا ہے، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، پرنانا پرنانی اور اوپر تک۔ دوسرا، فروع یعنی اولاد، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں۔ اور تیسرا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے علاوہ باقی تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عیدین کے دونوں راتوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں اخلاص اور ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرے گا، اس کا دل قیامت کے اس ہولناک دن میں زندہ رہے گا جب سب لوگوں کے دل خوف و دہشت سے مر جائیں گے۔ نیا لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑے پہنائے جس سے میں اپنے ستر کو چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی کی زینت اس سے حاصل کرتا ہوں۔ جب کسی کو نیا یا صاف ستھرا لباس پہنے دیکھے تو یہ دعا دے، البس جدیدن وعیش حمیدن ومت شہیدن۔ تو نیا کپڑا پہنتا رہے اور خوشگوار زندگی گزار اور تجھے شہادت والی موت نصیب ہو۔ صبح کو جلدی اٹھنا عید الفطر کی سنتیں۔ صبح کو جلدی اٹھنا، شریعت کے حد میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سنوارنا، مسواک کرنا، غسل کرنا، عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اگر کوئی عذر نہ ہو تو عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا، نماز عید کے لیے جانے سے پہلے کھجوریں یا کوئی میٹھی چیزیں طاق عدد میں کھانا، نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز عید کے لیے جاتے ہوئے راستے میں تکبیر تشریق آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا۔ تکبیر تشریق یہ ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ رمضان کی عید کے دن ایک دوسرے کو اس طرح مبارکباد دی جائے، تقبل اللہ منا و منکا، اللہ ہمیں اور تمہیں قبول فرمائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم عید کے دن ایک دوسرے کو یہ دعا دیتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے بھی رکھے، اس کو پورا 1 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر ملتا ہے تو 36 روزے کا 360 ہو جاتا ہے، اور اسلامی اعتبار سے سال کے 360 دن ہوتے ہیں، تو اس حساب سے رمضان کے بعد اور 6 روزے رکھنے پر 360 دن یعنی 1 سال کے روزوں کے ثواب کا مستحق ہوں گا۔ شوال کے 6 روزے ایک ساتھ رکھیں یا الگ الگ رکھیں، عید کے دوسرے دن سے رکھیں یا پورے شوال میں کبھی بھی کسی بھی طرح رکھیں، تمام صورتیں صحیح ہے۔ گرمی یا پیاس کی شدت کی وجہ سے غسل کرنا درست ہے، اگرچہ پانی کی ٹھنڈک بدن کے اندر تک پہنچ رہی ہو۔ اگر کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ جائے پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نگل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نوٹ: اور اگر دانت سے غذا نکال کر ہاتھ میں لی پھر اسے منہ میں لے کر نگل لیا تو روزہ یقیناً ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں پھول یا عطر وغیرہ کی خوشبو سونگھنے یا عطر بدن اور کپڑوں پر لگانے میں کوئی